4 رکعت والی نماز میں اگر ایسے وقت پہنچے 3 رکعت ہو چکے ہیں، جی ہاں، تو ایسے وقت میں ہمارے فقہاء کرام نے نہایت ہی واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ 1 رکعت جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو چکے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب ایک جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لینے کے بعد دوسری طرف جب سلام پھیرنے کے لیے وہ کلمات سلام السلام سے شروع کرنا، جب وہ شروع کر رہے ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ اب جو رکعت ادا کر رہے ہیں یہ تلاوت کے اعتبار سے اور قیام کے اعتبار سے آپ کی پہلی ہے، تو لہٰذا اس میں آپ کو ثنا بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ضم سورہ بھی پڑھنا ہے. لیکن یہ کہ پہلے 1 رکعت جو آپ کو آخری ملی ہے اس کو ملائیں گے تو یہ 2 رکعت بنتی ہے. قاعدے کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے اور تلاوت کے اعتبار سے پہلی رکعت سمجھی جائے گی. مطلب کیا ہوگا اس میں، یہ پہلی اور دوسری ہونے کا فرق کیا ہوگا؟ تو فرق اس سے یہ ہوتا ہے، مسئلے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسری رکعت ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہیں قاعدے کے اعتبار سے، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ٹھہریں گے نہیں بلکہ بیٹھ جائیں گے اور قاعدہ کر لیں گے. کیوں؟ پہلے کی رکعت اور یہ رکعت مل کر 2 بن رہی ہے. کس اعتبار سے؟ تشہد کے اعتبار سے. تو لہٰذا دوسری رکعت سمجھتے ہوئے پہلی رکعت کے بعد بیٹھیں گے اور کیا کریں گے؟ تشہد پڑھ لیں گے. تشہد کے بعد اٹھیں گے. اب اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جو قیام میں آپ آئے ہیں تو تلاوت کے اعتبار سے آپ کی یہ رکعت دوسری ہوئی، تیسری نہیں ہوئی. قاعدے کے اعتبار سے وہ 2 ہوئے لیکن تلاوت کے اعتبار سے آپ سلام پھیرنے کے بعد جو اٹھ کر پڑے تھے وہ پہلی رکعت تھی. اب اس رکعت میں جو کہ قاعدے کے بعد ہے دوسری رکعت سمجھی جا رہی ہے تلاوت کے اعتبار سے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد کوئی سورت بھی پڑھنی ہوگی. اگر تیسری رکعت اگر آپ سمجھیں گے تو کوئی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد کرنا نہیں رہتا ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے تیسری نہیں ہے، یہ دوسری رکعت ہے. تو لہٰذا سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائیں گے. پھر اس کے بعد 1 رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس میں آپ تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی بھی اور ضم سورہ بھی. اور اس طرح سے 2 رکعت ہوئی. تب 2 کے بعد پھر بیٹھتے ہیں کیا؟ نہیں، قاعدے کے اعتبار سے آپ پہلے بیٹھ چکے تھے. اب یہ آپ کے لحاظ سے تلاوت کے اعتبار سے یہ دوسری ہے لیکن مستقل اعتبار سے یہ تیسری تھی. اب اس کے بعد بغیر بیٹھے کہ پھر قیام کریں گے اور وہ اخیر رکعت قرار پائیں گی جس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ نہیں پڑھیں گے. اس تفہیم کے بعد خلاصتاً یہ عرض کرتا ہوں کہ سلام امام صاحب پھیرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کے قاعدہ کر لیں گے. پھر اس کے بعد کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد قاعدہ نہیں کریں گے، قاعدہ ایک ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد اخیر رکعت میں اٹھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قاعدہ کر کے تشہد، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے.